सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा पैक्ट, डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जिसके ऊपर एक हल्ला मच चुका है और अब पाकिस्तानी इस बात पे छलांगे लगा रहे हैं। मेरी हंसी छूट गई तो आप भी थोड़ा हंसिए और सुनिए। India is irrelevant. They are a victim of diplomatic isolation now. They have become irrelevant. They have absolutely become, and especially after this defense pact, after this defense agreement. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے کوئی معاہدہ کیا ہے یا کوئی بات چیت کی ہے اکراس دا ٹیبل تو اس میں ایکول فوٹنگ پہ کیا ہے۔ نارملی یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ کی بات آتی تھی تو ہمیں پیسے چاہیے، پیسے دے دیجئے۔ یہ اس وقت اس لیے ہوا ہے کہ تاکہ عام آدمی کو یہی تاثر جائے کہ اسرائیل کی وجہ سے سعودی عرب کو، ارض مقدس کو، مسلم دنیا کو خطرہ ہے، اس لیے پاکستان اپنا رول وہاں پہ پلے کر رہا ہے۔ But look what the Saudis stand to gain. کون گین کرتا ہے اس سے؟ سعودیوں کو کیا ملے گا؟ ایک نیوکلیر پاور کہہ رہا ہے ہم آپ کے لیے لڑیں گے۔ A nuclear power is saying to you ہم آپ کے لیے لڑیں گے، اور کہا تو نہیں اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اگر الٹیمیٹ ویپن کو استعمال کرنا ہو تو وہ بھی کریں گے۔ اب پاکستانی اس بات پہ چھلانگے لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری فوج دنیا کی اب سب سے عظیم فوج ہو گئی۔ بالکل ایسی بات نہیں۔ اصل میں ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو، جس میں آف کورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا اور ہے کہ پاکستانی میڈیا اس پر کیسا ریئیکٹ کریں گے، اور ان کا جو بیانیہ ہے اور ان کے جو زبان ہے کس طرح کا ہوگا، یہ اب تک تو شاید سبھی کو پتہ لگ ہی چکا ہوگا۔ اور ٹھیک ویسے ہی پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اس کے اوپر بڑھ کے بھی مار رہے ہیں کہ اب تو پاکستان دنیا کا ایک سپر پاور بن گیا ہے، بھارت ریلیونٹ ہو گیا ہے، اور کئی پاکستانی یہاں تک کہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب تو وقت پڑنے پہ اسرائیل کے اوپر پرمانو بم ہی چلا دیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑے ہی ڈیٹیل طریقے سے اس کے اوپر بات کی ہے، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سہیوگ دیں، اور اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو۔ تھینک یو۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان، جو سعودی عرب کے پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کے بیچ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، جس پہ بھارت کے میڈیا میں بھی بہت چرچا ہے، پاکستان کے میڈیا میں بھی بہت چرچا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ اس طرح کا ہے کہ اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو ان حالات میں پاکستان کو یہ والا اب عظیم الشان قسم کا سعودی عرب میں، تو وہ جس طرح محمد بن سلمان ان کو خود لینے آئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو F-15 طیاروں کی جو ایک طرح سے سلامی دی گئی، تو محمد بن سلمان کی طرف سے یہ جو سب کچھ محمد شہباز شریف کو ملا، نصیب ہوا، اس کی تو بیچارے کی جسے کہتے ہیں باتیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سوچ نہیں سکتے تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ اب پاکستانی اس بات پہ چھلانگے لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری فوج دنیا کی اب سب سے عظیم فوج ہو گئی۔ بالکل ایسی بات نہیں۔ اصل میں محمد بن سلمان کے پاس کوئی آپشن نہ رہی۔ ایک بات یہ ہے کہ ترکی کی فوج کو بھی محمد بن سلمان یہ ٹھیکہ دے سکتے تھے جو ٹھیکہ پاکستان کی فوج کو دیا، مگر ٹرکی کی فوج کو عرب ٹھیکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ٹرکی نے تو رول کیا ہوا ہے، ٹرکی نے تو اپنی حکومت چلائی ہوئی ہے پاس میں سعودی عرب کو، اور سعودی عرب میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹرکی ان کا سب سے زیادہ جانی دشمن رہا ہے، اس کے بارے میں وہ ان کے چیپٹرز پہ چیپٹرز ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ترکی نے کس غلط طریقے سے عربیہ پہ رول کیا، تو ترکی کو بھی یہ نہیں دیا جا سکتا ٹھیکہ، اور ترکی بھی یہ ٹھیکہ لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ ترکی بھی پاکستان تو نہیں ہے،
ترکی نیٹو کا حصہ ہے اور نہ ترکی پاکستان جیسا دیش ہے کہ وہ اپنے کرائے کے فوجی سعودی عرب کو دے گا. تو سعودی عرب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. بھارت بھی اس کو اپنی فوج دینے کو تیار نہیں تھا, چائنا بھی تیار نہیں تھا, اور بھارت سے سعودی عرب نے پوچھا بھی نہیں, اور ان کو پہلے سے اندازہ ہے کہ بھارت تو ایسا دیش نہیں ہے. رشیا سے وہ لے نہیں سکتے کیونکہ رشیا بہت کنٹروورشل ہے, اور رشیا دے بھی نہیں سکتا اپنی سپورٹ انہیں, اس لیے کہ رشیا تو بہت بری طرح یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, اور نہ عربوں کی چوائس رشیا کے لیے تھی. تو لے دے کے ایک ہی دیش رہ گیا تھا, پاکستان. تو دنیا میں کوئی بھی دیش نہیں تھا جو سعودیوں کی, قطریوں کی یا اماراتیوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو کرائے کے سپاہی دینے کی صورت میں. وہ صرف اور صرف محمد شہباز شریف, عاصم منیر اور پاکستان ہے. اس سے یہ نہیں کہ یہ کوئی آسمان کو چھو رہے ہیں. اب پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم آسمان کو چھو رہے ہیں. پاکستان کے ایک بہت ہی جو سیزن جرنلسٹ ہیں, نجم سیٹھی, جن کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ سمجھدار ہیں, یہ پروگریسو آدمی ہیں, مگر وہ اتنے بڑے بوٹ پالشے نکلے, یہ ہم نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھ لیا. تو وہ کیا کہتے ہیں اب جب کہ میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں, آج سپٹمبر 19 کا روز ہے, تو انہوں نے 18 سپٹمبر کو جو کہا میری ہنسی چھوٹ گئی. تو آپ بھی تھوڑا ہنسی اور سنیے نجم سیٹھی کی بات. پاکستان کی اس لیے امپورٹنس آ گئی کہ پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ کیا ہے, ابھی لوگ تو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ انڈیا 5 times ملٹری مائٹ, 10 times اکانومی, 100 times دی اکانومی, اور اس سے انڈیا کو جا کے لمحہ پاتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا تو اسٹیچر بہت بڑھ گیا ہے ملیٹریلی. اٹ از ناٹ سین ایز اے میجر فورس, اور آپ کے آرمی چیف جو ہیں ظاہر ہے ان کا اسٹیچر تو بہت بڑھ گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ انڈیا جیسے دیش جس کی اکانومی آلموسٹ 100 times بگر دین پاکستان ہے, تو اس کی آرمی کو اتنی ڈیفیٹ دی پاکستان کی آرمی نے. وہ پنجابی کا لفظ یوز کرے کہ لمحہ پا دیتا ہوں. کین یو بلیو اٹ؟ یہ آپریشن سندور کے زمانے کا واقعہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں نجم سیٹھی اور بہت سارے ان جیسے پاکستانی, چاہے وہ پروگریسو ہو چاہے وہ نان پروگریسو ہو, جی وہ تو پاکستان آرمی, اور پاکستان آرمی تو چھوڑیے, چیف آرمی اسٹاف کا جو اسٹیچر ہے وہ تو اتنا بلند ہو گیا دنیا میں کہ وہ تو اب سمجھیے دنیا کی سب سے بڑی فوج کے سب سے بڑے سپہ سالار ہیں. یہ بالکل ان کے لفظ ہیں جو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو وہ ان کی تھوڑی سی لاٹری کیا نکلی, اب ان کی زبانیں نکل رہی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لمحہ پا دیا تھا انڈیا کو. کین یو بلیو اٹ؟ دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ پاکستانی, خاص طور پر یہ جو فوج کے ماننے والے پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور کنونس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف سمجھتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, فوج کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ واقعی کنونسڈ ہیں. تو اگر یہ اتنے بڑے جھوٹ میں کنونسڈ ہیں تو پھر ان کی بیڈ لک ہے نا. اس میں آپ کی آرمی کرائے کی آرمی ہے, اور اس کی بنا پہ آپ دنیا کی سپر آرمی ہیں, کیونکہ اس طرح کے کرائے کے فوجی کسی اور دنیا کی آرمی سے مل نہیں سکتے. تو آپ اس بات پہ بغلیں بجا رہے ہیں. کیپ ڈوئنگ دیٹ. ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ اپنی ہی جہالت میں زندہ ہیں. تو اینی ہاؤ یہ ہے وہ معاملہ پاکستان کا اینگل.